بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی فارم کرے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے، لیکن اسی آرٹیکل کا جو ذیلی آرٹیکل ہے، جو سب آرٹیکل 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف، پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف کام کرے گی تو پھر ایسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور پابندی کا طریقہ کار بھی کانسٹیٹیوشن نے واضح کر دیا۔ وہ اس طرح سے ہوگا کہ ایک ڈیکلیریشن بنا کے، یعنی بین کا جو ڈیکلیریشن ہے وہ بنا کے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو ود ان 15 ڈیز بھجوائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ فیصلہ دے گا، اس ریفرنس کو افرم کرے گا یا کنفرم کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ اسے نیگیٹو میں جواب دے گا۔ اس کا اگر نیگیٹو میں جواب دیتا ہے تو پابندی نہیں، یعنی انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ اسے اپہیلڈ نہیں کیا۔ اگر اسے وہ کنفرم کر دیتا ہے، افرمیٹو میں اس ریفرنس کا جواب دیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، تو وہ پولیٹیکل پارٹی ڈیفنکٹ ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی، بینڈ آرگنائزیشن کے طور پہ جانی جائے گی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس نام سے سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیز جو ہیں، پروونشل اسمبلیز ہیں پاکستان کی، ان میں بیٹھے ہوں تو ان کا فیٹ کیا ہوگا؟ تو وہ سارے کے سارے ممبرز ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں۔ دے ول نو مور دی ممبر آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی وچ از بینڈ آرگنائزیشن، جو کالعدم تنظیم شمار ہوگی یا کالعدم سیاسی جماعت شمار ہوگی۔ اب یہاں پہ اگر اس کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں چونکہ گزشتہ 2 دنوں سے یہ سوال اٹھ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ جی اس پہ پابندی لگنے والی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں جو پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی 1954 میں وہ کمیونسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی، اس پہ پابندی لگی تھی۔ اس کے بعد پھر 1970 میں عوامی لیگ پہ پابندی لگائی گئی، پھر 1975 میں نیپ جو نیشنل عوامی پارٹی تھی جس کے لیڈر تھے ولی خان وغیرہ لوگ، تو اس پارٹی پہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسی طرح ریفرنس بھجوایا۔ چونکہ یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے آرٹیکل کی میں وضاحت کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو 1970 میں عوامی لیگ پہ پابندی لگائی گئی تو وہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تھا وہ بھی 1962 کا تھا۔ اس کے بعد پھر 2020 میں جا کے تو جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی، لیکن انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ان پہ پابندی لگائی جائے، لیکن جو تحریک لبیک پاکستان ہے انہوں نے ریویو پیٹیشن فائل کی، اور بعد میں اس پارٹی پہ جو پابندی لگائی گئی تھی اسے لفٹ کر دیا گیا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس پارٹی کو کی پابندی کے حوالے سے سپریم کورٹ کو ڈیکلیریشن ریفر نہیں کیا گیا تھا، وہاں پہ کوئی ریفرنس بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، اس سے پہلے یہ معاملہ ڈراپ ہو گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 12 جولائی کا، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی اسی طرح کا فیصلہ ہے جس نے نظریہ ضرورت کو ایک بار پھر پاکستان میں زندہ کیا، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہوتی ہے، 200 کیس اس میں آتا ہے، نصرت بھٹو کیس آتا ہے، اور پھر 1975 کا نصرت بھٹو کیس کے بعد وہ ظفر علی شاہ کیس آتا ہے، جس نے ہر بار پاکستان میں جو کیلسن تھیوری تھی اسے زندہ کیا، اور نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس نے آپ اسی فیصلے تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اس فیصلے کے ذریعے 15 دن کا ٹائم دیا گیا سنی اطاعت کونسل کے ممبرز کو کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب جو الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آزاد ممبرز منتخب ہونے کے بعد، الیکشن ایکٹ 2017 کا منتخب ہونے کے بعد 3 دن کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکیں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 15 دن کا ٹائم کہاں سے نکالا، which is neither provided in the constitution
nor provided in the Election Act of 2017 and nor provided the rules made there under. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کے ذریعے جو 12 جولائی کو ہوا تو فلور کراسنگ کا ایک راستہ دے دیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ممبر جوائن کر چکے ہیں. انہیں کہا گیا کہ آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو جو پی ٹی آئی کی صورت میں جسے ہم مانتے ہیں کے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے موجود نہیں تھی اس کیس میں, وہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے موجود نہیں تھی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پارٹی کی صورت میں موجود نہیں تھی. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اطاعت کونسل وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئی تھی, تو یہ ذہن میں رہے کہ جو بھی اپیل ہوتی ہے اپیلیٹ کورٹ کے سامنے جو اپیل میں استدعا کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ نیچے کا فیصلہ جو امپیونڈ ججمنٹ ہے, جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اس میں یہ سکم ہیں, یہ غلطیاں ہیں, یہ فلاس ہیں, اس طرح سے وہ انلیگل ہے, اس طرح سے وہ ان لافل ہے, اس طرح سے وہ آربیٹریری ہے, یہ اس میں پرویسٹیز ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے اپیلیٹ اتھارٹی کو یا اپیلیٹ جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنے کی بجائے سپریم کورٹ ٹریولڈ بیانڈ اٹس جورسڈکشن اور سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جو ماورائے کانسٹیٹیوشن ہے, ماورائے قانون ہے جو ہمارا 2017 کا ہے الیکشن ایکٹ 2017 اور ماورائے رولز ہے جو 2017 کے الیکشن رولز ہیں. تو جس کے نتیجے میں نے اس دن بھی یہ عرض کی تھی جب یہ فیصلہ آیا تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے بحران ختم نہیں ہوا, کوئی کنٹروورسی ریزالو نہیں ہوئی, بلکہ اس فیصلے نے کئی اور طرح کے بحرانوں کو جنم دیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے انتہائی مضر اثرات, اس کے انتہائی خوفناک قسم کے کانسیکوینسز اور ریپرکشنز وہ ابھر کے سامنے آئیں گے. اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا, ایمنڈ کیا. مجھے لگتا ہے کہ صرف سوشل میڈیا کا پریشر تھا کہ جو گالیاں دینے والوں کا ایک بریگیڈ ہے, اس بریگیڈ کے ذریعے ان ججز کو اور ان کے گھرانوں کو اس طرح سے ہراس کیا گیا کہ وہ مجبور ہوئے کہ وہ ماورائے آئین اور قانون فیصلہ دے سکیں. اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے خلاف اتنا مواد موجود ہے, اتنی ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں, اتنا سبسٹینس موجود ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف انتہائی مواد موجود ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کی وضاحت میں اس طرح سے کروں کہ یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, جس نے آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا, جس نے جو شہداء تھے ہمارے جنہوں نے اس ملک کے تقدس کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنا گرم گرم لہو پیش کیا, ماؤں کے بچے اس راستے میں شہید ہوئے, تو ان کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا, ان کے جو مجسمے تھے وہ گرائے گئے, ان کے مزارات پہ پتھراؤ ہوا. تو یہ تو 9 مئی کا واقعہ ہوا. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس, پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ثابت ہو چکا کہ انہیں فنڈز وہ اسرائیل نے بھی دیے, انڈیا نے بھی دیے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل, انڈیا یا اس طرح سے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں یا مالک ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی, ایسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتی جو پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرے.